بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بلکہ یقین تھا، کیونکہ پی ٹی آئی والے خود بھی کہہ رہے ہیں، منسٹر علی ظفر نے کہا کہ مجھے اسی فیصلے کی توقع تھی۔ بہرحال پی ٹی آئی کے جو تمام اراکین ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے نہیں رہے، بلکہ وہ جس طرح ایک دور میں ہوتا تھا کہ آزاد امیدواروں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، تو ان سب کو آزاد کر دیا گیا ہے، بلے کا نشان ان سے لے لیا گیا ہے۔ اب یہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، لیکن ابھی ویٹ کریں، تھوڑا انتظار کر لیں، کیونکہ یہ ریویو فائل کرنے جا رہے ہیں، نظر ثانی فائل کریں گے۔ وہ ابھی 3 رکنی تھا صاحب در، 5 رکنی بینچ بنے گا، پھر اسی طرح بینچ بنے گا۔ اب اس کی سربراہی پھر کون کرتا ہے وہ دیکھیں، پھر اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ ایک ایسا زبردست تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے ملک میں، اور پوری دنیا میں اپنی جگ ہسائی کروا رہے ہیں۔ اور مسئلہ کیا ہے پیچھے؟ صرف 2 بندوں کی ضد ہے، سسٹم کی کوئی ضد نہیں ہے۔ سسٹم ایک زبردست دیا ہوا ہے، اس کے مطابق چلیں، کوئی اس کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں آئین پر عمل کروں، بلکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، جس طرح بنگلہ دیش کے دور میں ہوا کہ وہاں بھی ضد بازی تھی، یعنی کہ شکست کو جو ہے اقلیت کو جو ہے اکثریت میں بدلنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ الیکشن ہو بھی جائے، آپ پی ٹی آئی کو دے دیں نشان، ان کے اتنے ووٹر بھی ہوں، بے شک ہوں، ان کے امیدوار کدھر ہیں؟ بڑے بڑے امیدوار کدھر ہیں؟ ایک بات ہے نا، اتنا خوف ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیاسی جماعتوں کو خاص طور پر میں تو یہ کہوں گا، میاں محمد نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان کو، احمد ولی کو، ان سب کو جو ہے نا بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان پر وہ الزامات بڑے لگاتے ہیں، جی ہمارے ساتھ نے یہ کیا وہ کیا، حالانکہ سب کو پتہ ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ ذرا جواب دے دیں، یہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں کر رہے۔ اور عمران خان سے اگر آپ پوچھیں گے یا ان کے کسی عہدیدار سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کسی کو گرفتار بھی نہیں کرایا، اور نہ ہی ہم نے کسی کو کہا ہے کہ اس کو جناب بند کر دو۔ فیصلہ ہو چکا ہے، سب کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے سیاستدانوں 100 جوتے بھی کھانے ہوتے ہیں اور 100 پیاز بھی کھانے ہوتے ہیں، ان کی وہ حالت ہے۔ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بگلے بجا رہے ہیں۔ اب اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ 1 سائیڈ الیکشن ہوگا، جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا۔ الزام ہے، اور یہ الزام یہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر لگاتی ہیں کہ جناب سلیکٹڈ ہمارے بکسے ہو گئے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو وہ کہتے ہیں کہ پورا الیکشن کمیشن پہلے ہی بٹھا دیا گیا ہے، یعنی کہ آر ٹی ایس سسٹم تو بعد میں بیٹھے گا نا۔ وہ تو اچانک رات کے 12 بجے 2 بجے پتہ چلا جی رزلٹ ہی کوئی نہیں آ رہا، معلوم ہوا جناب کہ وہ تو سسٹم ہی بیٹھ گیا ہے۔ یعنی کہ چند گھنٹے پہلے جو ہے نا یہ پتہ چلا کہ انتخابات میں دھاندلی ہو رہی ہے۔ یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، 17-18 کی۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اس کو کہا گیا جناب عمران خان جس طرح بھی ہے ایم کیو ایم کو ملا لو، فلاں کو ملا لو، جی حکومت بن گئی روتے کھوتے جس طرح بھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ صاحب بہادر جو ہے یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، جس طرح نواز شریف تھا، 2 دفعہ وزیر اعظم 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے بعد اس یار یہ تو ڈفر بندہ ہے، اس کو ہٹاؤ۔ عدالت میں گئے، عدالت کا بسم اللہ ہے جی ہم تو بیٹھے اسی کام کے لیے۔ یہی عمران خان کے ساتھ 2 ڈھائی سال 3 سال بعد انہوں نے کہا اوہ یہ تو ڈفر ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو امریکہ ناراض، نواز شریف امریکہ ناراض ہو گیا، عمران خان امریکہ ناراض ہو گیا، اب نواز شریف آ رہا ہے امریکہ راضی ہو گیا ہے۔ کن شرائط پر ہوا ہے یہ خود بتا دیں گے کسی نہ کسی دن۔ ہمارے ملک کی یہ حالت ہے کہ ہمیں قرضہ بھی امریکہ دلواتا ہے، ہمارے حکمران بھی امریکہ تبدیل کرتا ہے، اور ہماری حکومتیں اور ہمارے جو
افسران اعلیٰ افسران وہ بھی وہی تقرر کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم آپ بتائیں کیا ہوگا؟ اب آ جائیں انتخابات کی طرف۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو انتخابات کہا جائے، سلیکشن ہو چکی ہے، صرف شیروانیاں پہنانی ہیں، شیروانیاں پہنا کر اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دوسری جانب آپ عدلیہ کا حشر نشر دیکھ رہے ہیں، استعفے پہ استعفے آ رہے ہیں، اور ان سے استعفے کون لے رہا ہے؟ یہ بات بھی جلد سامنے آ جائے گی۔ یہ کوئی خوشی سے نہیں دے رہے، ہمارے تو ہاں تو میں کہتا ہوں جوتے مار لیں اور کہتے ہیں تخت سے تختے پر چڑھ جائیں گے، استعفیٰ کیا چھوڑتے نہیں ہیں تخت کو۔ ان ججز نے استعفے دے دیے ہیں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں جی واہ واہ واہ۔ احتساب اگر ہو رہا ہے تو بتائیں نا کس چیز کا احتساب ہو رہا ہے؟ استعفیٰ دے رہے ہیں اتنے سینئر جج، ایک بندہ چیف جسٹس بننے والا ہو 8-10 مہینے بعد، وہ کبھی استعفیٰ دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا بندہ جو استعفیٰ دے رہا ہے، اب یہ دونوں جو ہیں مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، انہوں نے نواز شریف کو اڑایا تھا۔ آپ فیصلہ خود کر لیں کہ انہوں نے پھر کیوں استعفیٰ دیا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔